السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ۔ موسیٰ اور فرعون نے ایک دن مقرر کر لیا تھا جس دن ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ بات طے ہو گئی۔ فرعون نے پوری طرح تیاری شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک آخری بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے ان تمام جادوگروں اور دوسرے لوگوں کو اپنی پوری بات سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اپنے اس من گھڑت شرک کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، اس کا پیغام نہ ٹھکراؤ، ایسا نہ ہو اس کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو کچھ غور کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس صورتحال کا اندازہ کرتے ہی فرعون اور اس کے سرداروں میں پھر کھلبلی مچی۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ انہوں نے ملک کی دہائی دی اور اپنے کلچر کا واسطہ دے دے کر سمجھانا شروع کیا۔ تم کو معلوم بھی ہے یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں، چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیش سے نکال دیں، تمہارے پسندیدہ مذہب اور بہترین تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ باتیں کہہ رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، مگر وہ اپنی بات کرتے رہے۔ فرعون کے اس پروپیگنڈے کا اثر ہوا اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ سکتے تھے وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اثر بالکل مٹانے کے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا تھا وہ سب جادو تھا تو پھر ملک میں بڑے بڑے جادوگر تھے اور ان کا ایک ایسے جادوگر سے مقابلہ ہونا تھا جو اس طرح ملک اور قوم کے خلاف سازش کر رہا ہو۔ چنانچہ بڑے بڑے ماہر جادوگر اچھی طرح تیار ہو کر میدان میں آ گئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا آج جو جیتا وہی میدان مار جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بھگا دیا تو پھر یہ جادوگر نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہی سچ ہوگا، اور اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر آج یہ ٹک نہیں سکتے، انہیں بھاگنا ہی پڑے گا۔ مقابلہ سخت تھا۔ مقابلے کے فیصلے پر فرعون کی حکومت اور اس کے وقار کا دار و مدار تھا، لیکن جادوگر اپنے سامنے کوئی اونچا مقصد تو رکھتے نہ تھے۔ ان کا کام تو اپنے کرتب دکھا دکھا کر کھانا کمانا ہی تھا۔ انہوں نے جب موقع کی اہمیت کا اندازہ لگایا تو فوراً معاملہ طے کر لینا مناسب سمجھا۔ بولے، سرکار اگر ہم جیت گئے تمہارا انعام تو ہمیں ملے گا نا؟ فرعون نے کہا، کیوں نہیں، ہم تمہیں اپنا خاص درباری بنا لیں گے۔ یہ سب سے بڑا رتبہ تھا جو فرعون کسی کو دے سکتا تھا۔ جادوگروں کو شاید اتنا اونچا عہدہ مل جانے کی توقع بھی نہ ہو۔ فرعون کا یہ فرمان سن کر پھولے نہ سمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولے، کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤ چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم ہی اپنا داؤ چلو۔ جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینکی اور بولے، فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور جیتیں گے۔ ان کا جادو اتنا زبردست تھا کہ اس نے لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ چاروں طرف دہشت اور رعب کا سما بن گیا۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ ان کے جادو سے مرعوب ہو کر میری پیش کی ہوئی دعوت کو جھوٹا سمجھ بیٹھے۔ ابھی یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سر بلندی اور جیت تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ذرا اسے ڈال تو دو، دیکھو جو انہوں نے تماشا رچایا ہے وہ ابھی کے ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو ہی تو ہے، اور بھلا جادو کوئی جیت سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جادوگروں کا سارا کیا دھرا آن کی آن میں ختم ہو گیا۔ عجیب منظر تھا۔ فرعون اور اس کے سارے درباری مبہوت کھڑے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر جادوگروں کا بھی عجیب حال تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جادو کے فن میں انہیں کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو آن کی آن میں ختم ہو گیا
تو ان کی آنکھوں کے سامنے بجلی سی کون گئی، پوری حقیقت سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے اس خدا پر جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، وہ جس کی بندگی کی دعوت موسیٰ اور ہارون دیتے ہیں۔ فرعون اس حادثے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ جادوگروں کی اس حرکت سے تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہلکا کرنے اور ان کی دعوت کا اثر مٹانے کے لیے اس نے جو چال چلی تھی وہ بجائے مفید ہونے کے اسی پر الٹ گئی۔ بھلا جب اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جان پر کھیل کر فرعون کے سامنے بھرے مزے میں اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، تو پھر اب کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ انہیں جادوگر کہہ کر لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکا جا سکے؟ فرعون کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کر بیٹھے؟ اب معلوم ہوا دراصل موسیٰ تمہارے سب کے گرو ہیں اور تم سب نے مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جال پھیلایا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اس دیش میں رہنے والوں کو نکال باہر کرو، خود یہاں کے مالک بن بیٹھو۔ سن لو، تمہاری سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تمہیں ابھی پتہ چلا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تم سب کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سخت سزا دے سکتا ہے، ہم یا کوئی اور۔ مگر جادوگر انہوں نے یہ بات سن کر سجدے سر اٹھایا، کہنے لگے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ ہمیں کچھ ڈر نہیں، آپ کا جو چیز چاہے کر ڈالیے۔ زیادہ سے زیادہ اسی زندگی پر تو آپ کا بس چل سکتا ہے، اس کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لوٹ کر تو بہرحال اسی سچے آقا کے پاس جانا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے۔ ان کی اس تقریر نے دربار کا رنگ ہی پلٹ دیا۔ فرعون نے کیا کچھ کیا تھا اور ہو کچھ گیا۔ لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ ان پر موسیٰ کی باتوں سے جو اثر پڑ گیا اسے دھو ڈالا جائے، مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت سینکڑوں گنا بڑھ چکی تھی۔ اچھے ساتھیوں، ایسی ہمت والے لوگ ہر زمانے میں تھوڑی ہوتے ہیں جو وقت کی چلن کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پر چل کھڑے ہوں جن کو ان کا دل اور ضمیر حق کہتا ہو۔ عام طور پر لوگ ہر نئی بات کو قبول کرنے سے پہلے باپ دادا کے رسم و رواج، خاندان کے طور طریقوں اور وقت کے اقتدار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی حال فرعونیوں کا تھا۔ چند گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ یہ ہمت نہ کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کی جو بیوی تھیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے مگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، اور فرعون کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک اور انتظام بھی کیا۔ ان پر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگے۔ کبھی قحط پڑ جاتا، کبھی پھلوں کی فصل ماری جاتی، کبھی کوئی طوفان آ جاتا، کبھی ٹڈیاں فصلوں کا صفایا کر دیتی، اور اتنا ہی نہیں، کبھی جوئیں، چھوٹی مکھیاں، مچھر یا سرسری جیسے حقیر کیڑے، کبھی مینڈک جیسے حقیر حشرات الارض اپنی کثرت سے ان کی زندگی دوبھر کر دیتے۔ ایک بار تو یہاں تک ہوا کہ ان پر آسمان سے خون برسا۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو وہ گھبرا اٹھتے، کیونکہ ان کا ضمیر گواہی دے رہا تھا یہ سب کچھ اسی مالک کی طرف سے ہے جس کی طرف موسیٰ دعوت دیتے ہیں۔ وہ موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اب یہ عذاب ختم ہوگا تو ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ مگر جیسے یہ عذاب ٹلتا وہ اپنی بات سے پھر جاتے اور دوبارہ دنیا کے عیش میں مست ہو جاتے۔ اور یوں ہی فرعونی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کھلا کھلا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسلامی دعوت کا کام کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ غرض ایک رات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ فرعون کے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بنی اسرائیل شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فوراً ہی فرعون کو خبر دی گئی۔
وہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، فٹافٹ اپنے فوج کے لوگ دوڑائے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ اور ان کی یہ جرت کہ یہ ہم سے نکل کے بھاگیں۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ ساتھ نکل کھڑا ہوا اور سورج نکلتے نکلتے یہ فوج بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسے مقام پر پہنچے جو انہیں آگے جانے کے لیے بحر قلزم یا جس کو ریڈ سی یا بحر احمر کہا جاتا ہے کہ شمال میں سمندر کے ایک تنگ حصے کو پار کرنا تھا، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آتا دکھائی دیا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی گھبرا اٹھے، سامنے سمندر، پیچھے دشمن کی انتہائی طاقتور فوج۔ کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ مومن کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کی ہمت بندھائی اور کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی کوئی راستہ پیدا فرما دے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہدایت کی، آگے بڑھو اور سمندر پر اپنی لاٹھی مارو۔ خدا کی قدرت، سمندر کا پانی 2 حصوں میں اس طرح پھٹ گیا کہ بیچ میں ایک صاف راستہ نکل آیا۔ اس کے دونوں طرف پانی اس طرح رک کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی راستے سے سمندر میں اتر پڑے، اور جب تک فرعون کا لشکر وہاں پہنچا یہ لوگ پار بھی ہو گئے۔ اب جو فرعون نے دیکھا کہ شکار قابو سے باہر ہو گیا تو بے تاب ہو کر بلا کچھ سوچے سمجھے اسی راستے پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب فرعون اور اس کا پورا لشکر اچھی طرح سمندر میں اتر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کے دونوں حصے پھر مل گئے۔ آن کی آن میں فرعون اور اس کے لشکر کی لاشیں پانی کی سطح پر تیرنے لگیں۔ اس خاص موقع پر جب فرعون ڈوبنے لگا، اس نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل موت کے منہ میں ہے، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی خدا جس کو بنی اسرائیل نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے، میں بھی اس فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے ایسے موقع پر جب موت سر پہ ہو ایمان کوئی کام نہیں دیتا۔ چنانچہ فرعون کے جواب میں کہہ دیا گیا اب ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا، تو بڑا ہی مفسد تھا۔ فرعون ڈوب گیا، اس کے ساتھ ہی سمندر کی مچھلیوں کی خوراک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک کنارے آ لگی تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ کہا جاتا ہے اس فرعون کی لاش آج تک مصر کے عجائب خانوں میں موجود ہے اور اس پر نمک کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے۔ فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل کو اس کے عذاب سے نجات مل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ان کو لے کر بڑھے فلسطین کی طرف۔ اور یہ کہانی یہاں پہ پہنچی اپنے اختتام کو۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔